فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا للقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلى شیعان حیدر کرار، مولائے کائنات کے چاہنے والوں، آیت کا انتخاب میں نے اسی اعتبار سے کیا ہے، پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن حکیم میں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو خرید لیتے ہیں. عزیزان گرامی، اگر نفس کا تجزیہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے تو مختلف اقسام کی مختلف طرح کے نفس ملتے ہیں. کیا ہر نفس اس قابل ہے جس کو اللہ خرید سکے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر آپ معمولی سا بزنس کرتے ہیں، اسی اسٹیٹس کا آپ دیکھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کس انداز کا ایک سبزی بیچنے والا جو ہے ایک بہت بڑا جو ڈیلر ہے، جو بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. وہ چھوٹا ویاپاری ہے، چھوٹا کام کرنے والا. عزیزان کرام، کی مثال میں صرف دے رہا ہوں. حالانکہ اللہ کے نزدیک کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس کا ایمان اور اس کا عمل اور اس کا کردار دیکھا جاتا ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں. لیکن یہ ایک مثال کے طور پر، ضمنی طور پر ہم نے یہ بات کہی کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ معمولی بزنس مین جو ہے اس سے کوئی بہت بڑے سے وہ نہیں کر سکتا ڈیل. عزیزان گرامی، نفس کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت طرح کے نفس ہیں، لیکن کچھ ایسے نفس ہیں جو تمام چیزوں سے الگ ہیں. انسان میں اور فرشتوں میں یہی تو فرق ہے. انسان جو ہے اللہ نے اس کو نفس دیا، فرشتوں کو نفس نہیں دیا. فرشتے جو ہے وہ اپنے نفس کے پابند نہیں ہیں، ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں، وہ چیز ہے ہی نہیں.
اگر ان کو عبادت کے رکوع کے عالم میں کہہ دیا گیا تو وہ صبح قیامت تک رکوع کرتے رہیں گے. کوئی سجدے کے عالم میں ہے وہ صبح قیامت تک سجدہ کرتا رہے گا. کوئی قیام کی حالت میں وہ صبح قیامت تک قیام کی منزل میں رہے گا. لیکن انسان کو اللہ نے ایک ایسی چیز دی نفس, اور اس نفس کے ذریعے آزمایا. قرآن میں آیا ہے, دیکھیے میں کبھی مال کے ذریعے آزماتا ہوں, کبھی اولاد کے ذریعے آزماتا ہوں, اور کبھی خود اس پر مصائب اور رنج و غم دے کر کے آزماتا ہوں. جو اس پہ ثابت قدم اور ثبات قدم رہتا ہے وہی میرا بندہ ہے. صلوات بھیجیں. لیکن اگر اس میں ذرہ برابر بھی, شائبہ برابر بھی, ذرہ برابر بھی اگر خوشنودی آ گئی کہ ہم فلاں کی خوشنودی کے لیے, تو وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی, وہ اللہ کی نماز نہیں ہوگی, وہ بندے کی نماز ہو جائے گی. کسی کی خوشنودی کے لیے آپ پڑھیے, فلاں جگہ ہم جا رہے ہیں, اسی سے جا رہے ہیں, نہیں فلاں صاحب سے افطار کرنے جا رہے ہیں, نہیں, چونکہ یہ مہینہ ببرکت مہینہ ہے, یہ بعظمت مہینہ ہے, اور یہ محرم کا مہینہ اور یہ رمضان کا مہینہ دراصل دیکھا جائے تو یہ دو ایسے مہینے ہیں جس میں ہماری اولاد کی تربیت ہوتی ہے, ان کو پورا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو دین کیا ہے. عزیزان گرامی, صرف 24 گھنٹے میں غلط کہہ رہا ہوں, بلکہ آج کل 14-15 گھنٹے ہی ہو رہے ہیں, صرف روزہ رکھ لینا کچھ کھانے اور پینے کا نام روزہ نہیں ہے. بلکہ روزہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے لوگ لاشعوری طور پر ایسی لغو باتیں بھی کر جاتے ہیں روزے کے عالم میں, جس سے روزہ یعنی جو ہے وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے, ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے. لہذا ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. اگر آپ کے اندر جرأت ہے تو منع کر دیں, ورنہ یعنی جو ہے ہٹ جائیے. اس سے روزہ یعنی جو ہے مکروہ نہیں بلکہ حرام کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی, صرف روزہ رکھ لینا ہی کافی, چند گھنٹے بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. کہ شریعت نے اس لیے دیا کہ یہ روزے کے احکام جو بیان کیے گئے ہیں, اور روزہ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے حضرت امام جعفر صادق علیہ مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو روزہ تمہارے ہاتھ کا بھی ہے, روزہ تمہاری زبان کا بھی ہے, روزہ تمہاری آنکھ کا بھی ہے, روزہ تمہارے کان کا بھی ہے, روزہ تمہارے پیر کا بھی ہے. عزیزان گرامی, ہاتھ سے ایسا کام مت کرو جو یعنی جو ہے کسی خلاف شریعت ہو. لہذا یعنی جو ہے اگر روزہ رکھ کر کے تم ایسا غلط کام کر رہے ہو تو پھر تمہارا روزہ باطل ہو جائے گا. آنکھ تمہیں اللہ نے دی ہے, لیکن اگر اس آنکھ سے یعنی تم غلط نامحرم کی طرف نگاہ کر رہے ہو تو یہ سمجھ لیجیے اس سے روزہ مکروہ, اور مکروہ کے بعد حرام کی صورت میں بھی ایک منزل پر آ جاتا ہے. عزیزان گرامی, اگر فقہ کو دیکھا جائے بڑے بڑے علماء نے جو بیان کیا ہے, اور آج کل یہ بہت اس بات کی کمی کہ آج کا مولوی تو کچھ بیان ہی نہیں کرتا, درود بھیجے محمد والے. مسائل سے پتہ نہیں کیوں گھبراتا ہے, کیوں گھبراتا ہے, یہ بات میرے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. اور اگر تلخ بات کہہ دی جائے تو برا بھی لگتا ہے. لہذا یعنی جو ہے روایتی ایک دین بن کے رہ گیا ہے, ایک بن کے شریعت رہ گئی ہے, دل میں باتیں گھٹتی رہتی ہے. عزیزان گرامی, لیکن پہلے کے بزرگ جو نجفی علماء تھے انہوں نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں جو آج تک اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا جو وہ ہر مسائل پر, ہر چیز پر روشنی ڈالا کرتے تھے. درود بھیجے محمد والے. تو عزیزان گرامی, اگر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا جائے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. بسم اللہ ضروری ہے. عزیزان گرامی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. نفس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے غذا کا ہونا, پاک
غذا کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ غذا بچے کو کھلائیں گے ویسے ہی خون بنے گا، اور جیسا خون بنے گا ویسے ہی رگوں میں دوڑے گا۔ یہی اس چیز کو، اس مسئلے کو تو ہمارے آقا اور مولا نے روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا، جس وقت آپ ایک وہ وقت آیا کہ فرزند رسول جہاد کرتے کرتے، جنگ کرتے کرتے ایک مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں مولا، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری ان باتوں کو یعنی جو ہے تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ تمہارے پیٹ جو ہے حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے، اور تم حسین کی ان باتوں کی تائید نہیں کر رہے ہو، دین کی تائید نہیں کر رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا جب حرام غذا سے پیٹ بھر جاتا ہے تو اللہ اور رسول کی بھی بات اس کے کانوں تک نہیں جاتی۔ عزیزان گرامی، تو نفس کی طہارت کے لیے، نفس کی پاکیزگی کے لیے پاک غذا کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز شریعت نے بتائی ہے اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ، ایک شریعت کوئی نہیں بتاتا، آپ اپنے بچے کو خود بتائیں تاکہ ابھی جو ہے وہ بڑا ہونے کے بعد اس کو شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ میں عام میں وہ جو ہے، ابھی مجھے بہت خوشی ہوئی، اس بچے نے، علی نے 2-3 سوال مجھ سے کیا اور میرے مطابق جو بھی جواب تھا یعنی جو ہے ہم نے اس کو دیا، اور مطمئن بھی ہوا۔ مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوا بیٹا؟ تو عزیزان گرامی، ان چیزوں کا سوال اور جواب ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں، اور ہماری پوری قوم میں ہونا چاہیے۔ ایک ایسی بیداری آنی چاہیے، علمی بحث ہو، علمی بحث بہت ضروری ہے۔ اور کی باتیں یعنی جو ہے لغو باتیں میں ٹائم گزار دینا کوئی یعنی جو ہے عقل مندی کی بات نہیں ہے، کوئی دانشوری کی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وقت بہت، یہ مہینہ آج 21 تاریخ ہو گئی، صرف 9 روز اور باقی رہے، یہ رحمت کا مہینہ آپ سے رخصت ہو رہا۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ دیر آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ ابھی جو صرف مسائل مجھے بیان کرنا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیعہ یتیم، آج کی وہ قدم کی تاریخ ہے کہ ہمارا اور آپ کا مولا ہم سے بچھڑ گیا۔ عزاداران امام مظلوم، اے شیعہ حیدر کرار، اے مولا کا ماتم کرنے والوں، رمضان کا مہینہ تھا، مسجد کوفہ پر میرا مولا خطبہ دے رہا، خطبہ دیتے دیتے علی کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں صحابیوں، یہ بتاؤ آج ماہ صیام کی کون سی تاریخ ہے؟ کون سی تاریخ ہے؟ کہا مولا آج 13 تاریخ ہے، رمضان کے 13 دن گزر گئے، کہا بہت کم دن باقی ہے۔ اللہ اللہ، 13 دن گزر گئے۔ پوچھا دوسرے سے، بتائیے کتنے دن باقی ہے عید پہ؟ کہا 17 دن اور باقی ہے۔ کہا یہ جو زندہ رہے گا اس کی عید ہوگی۔ اشارے اور کنائے میں میرا مولا یہ بتا رہا، شیعو اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، سلونی سلونی ینتقف قدومی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے تمہارا مولا چلا جائے۔ عزاداران امام مظلوم، اے شیعان حیدر کرار، اے مولا کے چاہنے والے، جو آیت کا میں نے انتخاب کیا تھا اس پر کچھ نہیں بات، لیکن عزاداران امام مظلوم، شیعان حیدر کرار، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے یہاں مہمان، اور جناب ام کلثوم اپنے باپ کے لیے افطار کا اہتمام کرتی، اہتمام کیا جناب ام کلثوم نے کہ آج میرا بابا میرا مہمان۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ام کلثوم بیٹی ایک پیالے میں شیر اور ایک تشتری میں نمک اور چند نان جبی کے ٹکڑے لے کر کے بابا کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بار مولا کائنات نے غور سے دیکھا
اور کہا بیٹی شیر کا پیالہ اٹھا لو. کیا تم نے ایک وقت اپنے باپ کو کئی چیزوں سے افطار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں بابا. بیٹی نے یہ چاہا کہ نمک کی تشتری ہٹا لے اور شیر سے اور نان جنی سے میرا بابا افطار کر لے، لیکن مولا نے کہا نہیں بیٹی، ارے یہ شیر کا پیالہ ہٹا لو، علی جو ہے نمک اور نان جنی سے افطار کر لے گا. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد جاتے ہیں، محو عبادت ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آزاداران من مظلوم. بیٹی کیا دیکھتی کہ بابا میرا کبھی حجرے میں جاتا ہے اور حجرے سے نکل کر کے کبھی صحن خانہ میں آتا ہے. صحن خانہ میں آنے کے بعد آسمان کی طرف علی نگاہ کرتے اور کہتے ہیں کہ قسم ہے خدا کی یہ وہی رات، یہ وہی رات. عزاداران امام مظلوم. پھر اس کے بعد حجرے میں جاتے ہیں، پھر مولا حجرے سے باہر ہوئے. عجیب اضطراب کا عالم، عجیب بے چینی کا عالم. جناب زینب تڑپ گئی، جناب ام کلثوم تڑپ گئی. آ کر کے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا بابا آج آپ کی کیسی کیفیت ہے؟ کہا بیٹا آسمان کی طرف علی ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، ارکان ہدایت ٹوٹنے والا ہے اور علی اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے. عزاداران امام مظلوم. ہاں وہ وقت بھی آیا کہ علی مسجد کی طرف جانا چاہا، لیکن میرے مولا نے بتوں کو پال رکھا. مرغابیاں آتی ہیں اور آنے کے بعد اپنی بے زبانی سے مولا کائنات سے فریاد کرتی ہیں. بتوں نے یہ کہا اے میرے مولا آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ مولا جناب زینب ام کلثوم کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا بیٹیاں یہ بدتخیں جو ہیں بے منہ کی ہیں، یہ اپنے بھوک اور پیاس کا احساس نہیں کر سکتی. ارے انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا، اگر ان کو رکھ سکنا تو ان کے آب و غذا کا خیال رکھنا. میں کہوں گا مولا ارے یہ کوفہ ہے، کوفے میں آپ کو بتوں کا اتنا خیال. ارے کاش کی روزے عاشورا میرے آقا، ارے یہی آپ کا فرزند حسین ہوگا اور اپنے ششمائے اصغر کے لیے سوال آپ کرے گا. لیکن ظالم جو ہے وہ اس کا جواب تیروں سے دیں گے. ہاں عزاداران امام مظلوم. ہاں شیعان حیدر کرار کے چاہنے والوں، وہ وقت آیا جبکہ مولا یعنی جو ہے گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا بیٹا زینب ام کلثوم بتوں کا خیال رکھنا اور مسجد کی طرف بڑھے. زنجیر در کے باغ دامن سے الجھی. مولا پھر خیمے مسجد میں داخل ہوئے. دیکھا کیا کہ ایک شخص ہے جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے اور سو رہا ہے. مولا نے اسے جگایا اور کہا کہ اے ابن ملجم نامرادی، ارے علی تیرے ارادے سے واقف ہے، علی تیرے ارادے سے واقف ہے، تو اٹھ جا، یہ وقت عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت کا وقت ہے، یہ وقت نماز ہے. اللہ اللہ جو اپنے قاتل کو جگا رہا ہو عبادت کے لیے. ابن ملجم نہیں اٹھا. پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے میرا مولا یعنی جو ہے گلدستہ اذان پر گیا. آج روزانہ صحابی اذان کہا کرتے تھے، لیکن آج علی اذان دے رہے کوفے میں. میں کہوں گا مولا یہ آپ کی آخری اذان ہے. ارے کربلا میں بھی ایک مؤذن نظر آتا ہے، وہ علی کا پوتا علی اکبر ہے اور آج علی خود سے اذان دے رہے ہیں. وہی لب و لہجہ جو رسول کا، وہی علی کا. کوفے والوں بڑے خوش نصیب ہو، آج علی کی آخری اذان سن لو. مولا نے اذان کہی، اس کے بعد پھر آئے اور آنے کے بعد نماز نافلہ پڑھی اور جیسے ہی صبح کی نماز پڑھانی شروع کی تمام نمازی اکٹھا ہو گئے، یکجا ہو گئے
علی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، ابھی علی کی پہلی رکعت پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہونے والا تھا کہ لعنت ہو، لعنت ہو ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم پر کہ اس ملعون نے مولا کے سر اقدس پر ایک ایسی کاری ضرب ماری کہ میرا مولا تڑپ گیا، جبرائیل سے نہ رہا گیا، قد قتل امیر المومنین کی صدا بلند ہوئی، آواز آئی قد تہدمت ارکان الہدا، ارے ارکان ہدایت ٹوٹ گئے، علی شہید کر دیے گئے۔ اللہ اللہ، ارے جیسے ہی ضرب لگی ہے میرا مولا خون نے، میرے مولا نے صحابی سے کہا تھا نا کہ دیکھو یہ رمضان میں میری داڑھی جو ہے وہ میرے خون سے اس کا خضاب ہوگا۔ اللہ اللہ، ارے آج علی کی ریش مبارک جو ہے وہ خون سے تر ہے۔ جب یہ آواز سنی، ارے میرا مولا امام حسن آیا اور آنے کے بعد یہ کہا کہ اے بابا، ارے یہ آپ کا یہ عالم، ارے کس طرح یہ ہوا ہے؟ کہا بیٹا ٹھہرو، ابھی میرا قاتل آتا ہوگا، آ رہا ہے، عزاداران امام مظلوم۔ ارے مولا امام حسن کو مولا کائنات نے حکم دیا، بیٹا حسن ارے نماز تمام کراؤ۔ مولا نے نماز تمام کرائی اور علی مسجد کی خاک کو لے کر سر اقدس پر ڈال رہے ہیں۔ عزادارو، ارے میرا مولا شہید کر دیا گیا، عزاداران امام مظلوم۔ ارے اتنے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ابن ملجم جو ہے رسیوں میں جکڑا ہوا مولا کی خدمت میں لایا گیا، اور لایا حذیفہ یمانی تھی، مولا کے صحابی ہیں، تمام چاہنے والے موجود ہیں، عزاداران امام مظلوم۔ کیا ہوا؟ ایک بار مولا امام حسن کی طرف مخاطب ہوئے اور یہ کہا، بیٹا حسن، قرآن میں اسیروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا گیا، بیٹا یہ قاتل میرا ضرور ہے، لیکن دیکھو اتنا پیاسا ہے کہ اس کی زبان باہر آ رہی ہے، اس کی زبان خشک ہو گئی ہے۔ اے میرے رحیم و کریم مولا، یا علی کربلا میں آ جائیے۔ عزاداران امام مظلوم مولا کہہ رہے ہیں، بیٹا حسن اس کی مشکل ڈھیلی کر دو، مشکوں کو ڈھیلی کرایا۔ پھر اس کے بعد جو دودھ کا پیالہ مولا کے آگے تھا، مولا نے کہا، بیٹا حسن ارے اس شیر کو اس کو پلا دو۔ عزاداران امام مظلوم، اے شیعان حیدر کرار، کروڑوں درود و سلام اس ذات پر، وہ علی جو نام کے اعتبار سے بھی علی تھا اور کمال کے اعتبار سے بھی علی۔ اللہ اللہ، انسانیت میں جذبہ ہوتا ہے، خون کا بدلہ لینے کا، قصاص لینے کا۔ مولا نے حکم دیا کہ بیٹا حسن دیکھو اس نے ایک ضرب ماری ہے، اگر کبھی موقع ملے قصاص لینے کا تو اس کو اول تو معاف کر دینا، اور اگر جذبہ ہوا، اگر کبھی قصاص کا موقع ہوا تو ایک ہی ضرب لگانا۔ اس نے ایک ہی ضرب لگائی ہے۔ اللہ رے علی کی عدالت، میرا سلام ہو مولا پر۔ یہ کہتے ہوئے وہ شیر کا پیالہ دشمن کو دیا۔ آپ کا اگر کوئی دشمن ہو تو آپ اس سے بدلہ لیتے ہیں، لیکن یہ علی یہ ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے جو اپنے دشمن کو بھی شیر کا پیالہ دیتا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، ارے ہاں اسی کا بیٹا کربلا میں ہے، حسین جو سجدہ آخر ادا کر رہا ہے۔
عصر کا آخری سجدہ ہے جس کو جوش ملی آبادی یہ کہتے ہیں کہ سجدوں سے کا انفتاح ہے جو مسجود کی طرف تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف آزاداران امام مظلوم ارے وہ جوش جو یہ بیان کرتا ہے کہ یہ حسین کا ایسا آخری سجدہ تھا کہ ویسا سجدہ نہ آدم کا تھا نہ ابراہیم کا نہ اسماعیل کا نہ موسیٰ کا نہ عیسیٰ کا ارے ایسا سجدہ تھا جو کربلا میں حسین نے ادا کیا سینے پہ سینے اقدس پر شبر ملعون سوار ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید حسین بد دعا کر رہے ہیں لیکن اب جو اس نے اپنے کان کو قریب لے گیا تو آواز دی الہی الہی میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اے میرے معبود اب تو بھی اپنے وعدے کو پورا کر دے میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے بابا کا کوفے میں وہ کردار بیٹے کا کربلا میں یہ کردار نظر آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ علی القوم الظالمین انا للہ